بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالشعور آڈیو بکس کے سننے والوں کو خوش آمدید۔ سیلف ہیلپ کے موضوع پر ایک اور بیسٹ سیلر کتاب جیتنے والوں کی طرح سوچئے، تھنک لائک اے ونر کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کے مصنف ڈاکٹر والٹر ڈویل ہیں اور یہ کتاب دارالشعور پبلیکیشنز کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب 14 زبانوں میں ترجمہ ہو کر 45 ملکوں میں 50 لاکھ سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے۔ آج ہم اس کی قسط نمبر 2 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا عنوان ہے، آپ کی سوچ آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ When you change your thinking, you change your life۔ یقیناً ایک طریقہ کار ایسا ہے جس سے آپ زندگی بدل سکتے ہیں۔ آپ پرانے، گھسے پٹے اور آزمودہ خیالات کو اپنے دماغ سے نکال کر اسے نئے اور تازہ دم خیالات کی آماجگاہ بنا سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ انچارج ہیں؟ جی ہاں، آپ انچارج ہیں۔ آپ کو صرف اس بات کا احساس اور اپنی عملداری کا عملی مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کس طرح آپ نے اپنے سوچ کے محور کو بدلنا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں ڈرامائی تبدیلی آ سکے۔ موضوع نظر میں صرف آپ کا بہترین رویہ ہے جو آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے۔ آپ اپنی مستقل اور غیر متحرک سوچ کے عادی ہو گئے اور آپ کو حاصل بھی وہی کچھ ہوا۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ اگر آپ مستقبل میں کچھ بڑھ کر اور نیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا طریقہ کار بھی بدلنا ہوگا۔ آپ کو انعامات آپ کی صلاحیتوں کے عوض نہیں بلکہ کارکردگی کی بنا پر ملتے ہیں۔ یہ آپ کی کارکردگی ہی ہے جس پر آپ نے غور کرنا ہے اور بہتر بنانا ہے۔ زندگی نشیب و فراز اور بلندی و پستی سے عبارت ہے۔ بلندی تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنی توجہ کوشش اور مسلسل کوشش پر مرکوز رکھتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کریں، جبکہ پستی آپ کے خیالات کو منتشر کر کے آپ کی توانائیوں کو ضائع کرتی ہے۔ سوچ کا یہ زاویہ بھی بہت سود مند ہے کہ آپ نے نئے چیلنجز کو موقع سمجھ کر آزماتے ہیں اور ان کو مسائل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اعتراضات کو چھوڑ کر جیت کے حصول اور کامیابی کو یقینی بنانے پر نظر مرکوز رکھنا ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ آپ کی سوچ اور آپ کے پاس موجود نعمتوں میں بھی بہت سی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کی عارضی ہونے کے متعلق آپ کا طرز عمل ہی آپ کی کامیابی یا ناکامی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کے بیرونی حالات سے نہیں بلکہ آپ ان محرکات کو کس انداز سے لیتے ہیں سے عبارت ہے۔ دراصل آپ خیالات سے جو بناتے ہیں وہی آپ کی دنیا ہے۔ امریکی نفسیات دان ڈاکٹر کارل مینسنگر نے ایک دفعہ کہا تھا، ہمارا رویہ حقائق سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کامیابی کا مرکز ہماری ذات ہوتی ہے اور اس کا آغاز ہماری ذات کے اندر سے ہی ہوتا ہے۔ مثبت سوچ میں حائل رکاوٹ، دی چیلنج ان پازیٹیو تھنکنگ۔ ہمارا جسم اسی راستے پر چلتا ہے جو ذہن نے روشن کر دیا ہو، خواہ یہ چٹان کی طرح سخت ہو یا کوئی ہموار میدان۔ دونوں صورتوں میں آپ یا تو مایوسی اور تذبذب کی اتھاہ گہرائیوں میں جا سکتے ہیں یا پھر روشنیوں کی اوج پر پہنچ سکتے ہیں۔ کھڑکی کھولیے تو آپ دنیا میں مسائل اور مواقع دونوں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور ان دونوں کی اس دنیا میں بہتات ہے۔ آپ ان میں سے جس کا بھی انتخاب کرتے ہیں وہی آپ کی منزل، وہی آپ کا مقدر ہے۔ پھر آپ کے شعور میں اس کے وجود کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کی تشریح و تعبیر کا ایک طریقہ اپنایا ہے جس کا عکس آپ کے ذہن کی آنکھ دکھاتی ہے اور آپ اپنی زندگی کو زمین پر جنت یا جہنم بناتے ہیں۔ اس پیراگراف میں ان حقیقی چیلنجز کو بیان کیا گیا ہے جو ہم سب کو پیش آتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں مثبت سوچ اور رویہ بہت کم لوگ اپناتے ہیں اور روزمرہ میں اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ مثبت سوچ ہی دراصل زندگی ہے۔ آپ کی ترجیحات میں کتنی ہی چیزیں کیوں نہ شامل ہوں، یہ سب سے زیادہ سود مند ہے۔ حقیقت سے منہ پھیرنے کے لیے مثبت سوچ کا کوئی عذر یا ناکامی نہیں ہے۔ اس کے بجائے یہ اپنی حقیقت تخلیق کرتا ہے جس کی بنیاد بہترین کارکردگی اور مؤثر طرز عمل پر ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی نا امیدی کے جذبات کو ایک فاصلے پر رکھتا ہے اور اسے ایک مخصوص تناظر میں دیکھنے کی مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کی 10% ناکامی کو آپ کی 100% ذات پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ آپ کی حقیقت وہی ہے جو آپ خود بناتے ہیں۔ آخر کار یہ حقیقت کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر ہی ہے جو آپ کے سوچنے، عمل کرنے اور سلیقے کو بھی بدل کر رکھ دیتا ہے۔
انفرادی طور پر ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود بہت سی باتوں میں ایک جیسے بھی ہیں۔ ہم سب ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں، پھر ہمیں زندگی دی گئی اور اس زندگی میں کچھ کرنے کی توانائیاں عطا کی گئیں۔ ہم سبھی بے مثال خوبیوں اور صلاحیتوں کا مرکب ہیں، جن کو نہ تو ٹھیک سے استعمال کیا جاتا ہے اور نہ ان کی نشوونما کی جاتی ہے۔ ہم سب کے پاس دن کے 24 گھنٹے، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور اپنی پسند سے زندگی گزارنے کا انداز۔ زندگی بلا شبہ مواقع اور انتخابات کا تسلسل ہے۔ یہ بیک وقت آپ کا حق اور ذمہ داری ہے۔ جس چیز کے بارے میں آپ انتخاب نہیں کر سکتے، وہ دراصل آپ کی انتخاب کرنے کی اہلیت ہی ہے۔ اس کتاب کا مطبع نظر آپ کی زندگی کا سب سے اہم انتخاب یعنی آپ کے سوچنے کا مخصوص انداز ہے۔ مثبت سوچ کا عمل بہت آسان ہے۔ مثبت سوچ میں بنیادی طور پر آپ کی توجہ کسی صورتحال کے مثبت پہلو پر مرکوز ہوتی ہے اور آپ اپنے افعال، الفاظ اور انداز کو مثبت انداز میں استعمال کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اور زیادہ مثبت سوچنے کے لیے بھی اپنی تربیت کر سکتے ہیں۔ آپ ان باتوں یا کاموں کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو کچھ سوچنا یا کہنا ہے۔ آپ ابتری میں بھی بہتری تلاش کر سکتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مزید خراب یا برے نہیں ہیں۔ سوچنے کا یہ انداز آپ کی زندگی میں خوشی کی فراوانی لاتا ہے۔ خوشی ایک ذہنی کیفیت ہے، یہ ایک فیصلہ ہے جو ذہن کو ایسی حکمت عملی اپنانے پر اکساتا ہے جو ہماری زندگی کو ایک زیادہ خوشگوار اور مطمئن بنا دیتا ہے۔ یقیناً آپ زندگی میں سب کچھ حاصل کرنے کی توقع نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ وہ سب آپ چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کو بہتر بنا لیتے ہیں تو آپ اپنی توقعات سے بڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ انگریزی کے معروف شاعر اور ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے بجا کہا تھا کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا بن سکتے ہیں۔ ایسے بامقصد کام ہمیں کنٹرول میں رکھتے ہیں، یہ آپ کو حادثاتی واقعات، خوش قسمتی اور دوسرے لوگوں کو آپ کی خوشی کا مالک نہیں بننے دیتے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی ضبط نفس کو بیرونی قوتوں کے آگے جھکنے نہ دیں۔ اب میں آپ کو یہ کتاب پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں اور یہ جاننے کی کہ آپ کیا ہیں اور کیا کچھ حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ متن میں پیش کی گئی متعدد مثالوں میں یہ دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ امیدیں ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر آپ یہ جان لیں کہ آپ نے کیا حاصل کرنا ہے تو یہ تجربہ آپ کے لیے بہت مفید اور بامعنی ہوگا۔ آپ ارتقاء اور نسل انسانی کی ترقی کی دوڑ میں اسی صورت میں اور اتنا ہی حصہ لے سکتے ہیں جتنا کہ بطور انسان آپ اپنی صلاحیتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ ہمارا اگلا موضوع ہے ہماری سمت کیا ہے؟ ویئر آر وی ہیڈڈ؟ بہت سی نئی اور شاندار دریافتیں روز بروز سامنے آ رہی ہیں جو انسانی ترقی اور ماحول پر اس کی برتری کی عکاس ہیں۔ ایٹم کی ساخت سے لے کر خلا کے سفر تک ایک ایسی عظیم کامیابیاں ملی ہیں ایٹم کی ساخت سے لے کر خلا کے سفر تک ایسی عظیم کامیابیاں ملی ہیں جنہیں کل تک ممکنات میں بھی شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے، کیا آپ کو اپنے بارے میں بہت زیادہ علم ہے؟ کیا آپ اپنے سوچنے کے انداز کو سمجھتے ہیں اور کیوں اس کے جواب میں ہی طرز عمل اپناتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی صلاحیتوں اور ذہن کی طاقت کا مکمل ادراک ہے؟ ہم میں سے اکثر نہیں جانتے۔ دراصل ایک اوسط شخص نہیں جانتا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم جسمانی، ذہنی اور روحانی فطرت کو جان جائیں، کائنات کے سربستہ رازوں پر سے پردہ اٹھانے سے پہلے ہم اپنے دماغ کے کام کرنے کا انداز سمجھ جائیں تو ہم بہتر طریقے سے یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا راز انسانی روح ہے۔ ہم نے اپنے ماحول کی بہت سی چیزوں پر قابو پانا سیکھ لیا ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو اب بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ہم نے اپنی ذات، اپنی سوچ اور اپنی زندگیوں پر قدرت حاصل کرنا باقی ہے۔ انگریزی شاعر الیگزینڈر پوپ نے کوئی 250 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے آپ کو جانو۔ آدمی ایک انسانیت کے مطالعے کا مرکز ہے۔ ہمارا اگلا موضوع ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ اس کی مشق نمبر 1 دیکھتے ہیں جس کا موضوع ہے اعتماد سازی، دی کانفیڈنس بلڈر۔ کسی خاموش اور پرسکون کمرے میں کھڑے ہوں اور خود کو بہت پر اعتماد محسوس کرتے ہوئے اور ارد گرد کی اشیاء اور تفکرات سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس سے آپ ذہنی بلندی کا ایسا تجربہ کریں گے جو آپ کو زندگی میں چند بار ہی ہوا ہوگا۔ آپ ماضی کا کوئی تجربہ یاد کرتے ہوئے بھی ایسا کر سکتے ہیں یا صرف ایسی شاندار صورتحال کو محسوس کیجیے۔
اب سوچئے کہ آپ اس بہترین حالت میں کھڑے ہوئے سانس لیتے یا دیکھتے ہوں گے۔ جوں ہی آپ اپنے اس آسن سے آگاہ ہوں گے، کمر سیدھی ہو، کندھے پرسکون اور سر اونچا، تو ایک ہاتھ کی مٹھی بند کر کے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر پوری قوت سے مارتے جائیے اور بلند اور پرجوش آواز میں دہرائیے، ہاں میں کر سکتا ہوں، ہاں میں کر سکتا ہوں۔ جب آپ اپنے انتہائی پراعتماد لمحات میں اپنی سانس کی دھیمی اور گہری رفتار سے آگاہ ہوں تو بار بار اس عمل کو دہرائیے۔ اپنے چہرے کے تاثرات، جبڑوں، آنکھوں اور دانتوں کی حرکات و سکنات کو نوٹ کیجیے اور اس عمل کو دہرائیے۔ چند لمحوں کے لیے کھڑے کھڑے اپنے تمام اعضاء پر غور کیجیے اور اس پراعتماد حالت کا لطف اٹھائیے۔ ایک ہفتے تک روزانہ 10 بار یہ مشق کیجیے۔ اس کے بعد آپ اپنی اس پسندیدہ ذہنی کیفیت میں مہارت حاصل کر چکے ہوں گے اور کبھی بھی ضرورت پڑنے پر ایک ہلکی سی سرگوشی یا صرف مٹھی بند کرنے پر آپ اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہمیشہ جیتنے والوں کی طرح سوچنے کا احساس سمجھیں۔ یہ آپ کے لیے ایک نئی دنیا اور پرجوش مستقبل کا دریچہ ہے۔